بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز بزرگان دین، نوجوان دوستو، اس مقدس مبارک موقع پر ہم سب کا اجتماع اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسلام میں دو موقع ایسے ہیں جو خوشی کے موقع کہلاتے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ آج ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ نماز کے بعد ایک اہم ذمہ داری کو ہم پورا کریں گے، جس کے متعلق کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آ چکی ہیں کہ قربانی اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ لیکن قربانی کے متعلق یہ ذہن میں ہر وقت بات رہنی چاہیے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ رب العزت کو نہ ہمارا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فعل میں، اپنے کام میں کتنے مخلص ہیں، اللہ رب العزت کے لیے ہم کس قدر سپر ہیں، اپنے آپ کو ہم نے اللہ کے سامنے کس قدر ڈال دیا ہے، یہ اہمیت کی حامل ہے۔ کو تھوڑا بند کر رہی ہے، کہاں ہے؟ نہیں نکالا۔ الغرض میرے محترم بزرگوں اور دوستو، عید و قربا کے متعلق باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ جو اس وقت کی اجتماع ہے اور بہت دور دراز سے لوگ جو سفروں میں تھے آج اپنے گھروں میں آئے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہیں، اس پورے سماج کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے ایک ذمہ داری یہ عائد کی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نماز۔ آج ایک ہی صف میں کیا امیر و غریب، کیا کالے کیا گورے، کیا چھوٹے کیا بڑے، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اور اسی مہینے کے اندر، انہی ایام کے اندر حج جیسے عظیم المرتبت اور حج جیسے عظیم رکن کو اللہ تعالیٰ پورا کرواتے ہیں، اور پوری دنیا سے لاکھوں لاکھ لوگ پہنچتے ہیں، اور منی اور مزدلفہ اور عرفات کے میدان میں آسمان ان کا چھت ہوتا ہے اور زمین ان کا فرش ہوتا ہے۔ اس فرش پہ کیا ارب پتی اور کیا فقیر انسان سب ایک ساتھ سوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت مساوات اور اخوت اور ہمدردی کا بین ثبوت پیش کرتے ہیں اس کے ذریعے سے کہ دیکھو تم ایک اولاد آدم کی اولاد ہو، تم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، کوئی امیر و غریب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ چنانچہ ایک حدیث میں لاڈلے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی ولا ابیض علی اسود ولا اسود علی ابیض الا بالتقوی، کہ سنو اے ہیومن بین، اے مانوتا، اے انسانوں سنو، اللہ رب العزت کے نزدیک نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ آج ہم جتنا بھی فخر کر لیں، کل اسی مٹی کے گڑھے میں دفن ہونا ہے، اور وہی کیڑے ہمیں بھی کھائیں گے جو ارب پتی کو کھاتے ہیں، وہی کیڑے آپ کو بھی کھائیں گے جو ایک فقیر کو کھاتے ہیں۔ ہم اسی مٹی کے خوراک بننے والے ہیں۔ اپنے انجام کو اور ابتدا کو یاد رکھنا چاہیے۔ قرآن مقدس نے ابتدا کے متعلق فرمایا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ہماری حالت تو یہ تھی کہ ایک ناقابل ذکر شے تھے، ایک ایسی چیز تھے جس کا تذکرہ کرنا بھی انسان خراب محسوس کرتا تھا، اور انجام یہ ہے کہ ہمارا یہ خوبصورت جسم اور ہماری یہ بناوٹ کل کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن جائے گی۔
آج معمولی باتوں پر ہم اختلاف کر لیتے ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ واقعی ناانصافی کی بات ہوگی، اللہ سے بغاوت کی بات ہوگی کہ ہم اپنے ناک کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا کر دیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصہ کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک انتہائی محبوب بندے ہیں۔ آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ایک بات برداشت نہیں کرتے ہیں اور غیروں کے جوتے کھانے پڑتے ہیں، غیروں کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان فرمائی کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ غیروں کے لیے وہ بارود ہوا کرتے تھے، اسلام کے دشمن کے لیے، جان کے دشمن کے لیے، قوت کے دشمن کے لیے وہ بارود ہوتے تھے، سخت ہوتے تھے، لیکن آپس میں وہ بھائی ہوتے تھے۔ جب آپس میں رہتے تھے، جب مسلمانوں سے ملتے تھے، اپنے ہمدردوں سے ملتے تھے تو بچ جاتے تھے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کیا عمر فاروق ہیں اور کیا علی مرتضیٰ ہیں اور کیا ابوبکر صدیق ہیں، وہی بلال حبشی ہیں۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے اسی خانہ کعبہ کے اندر، اسی بیت اللہ کے چھت پر ابو بکر کو نیچے کھڑا کیا، عمر کو نیچے کھڑا کیا، علی مرتضیٰ کو نیچے کھڑا کیا۔ بلال حبشی کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام دیا کہ اس خانہ کعبہ کے چھت پہ آپ کو اٹھا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی یہ پیغام ہے، اس لیے ہم لوگ اس بات کا ضرور خیال کریں کہ ہمارے کسی بات کی وجہ سے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کوئی اختلاف نہ ہو جائے، کوئی آپس میں بھید بھاؤ نہ ہو جائے، کوئی ٹکراؤ نہ ہو جائے، کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل کہا گیا ہے۔ فتنہ قتل کرنے سے بڑا جرم ہے۔ آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مکھی والا عمل کریں، اس شیرے پہ بیٹھیں اور وہاں جا کے شیرہ لگا دیں اور آپس میں اختلاف ہو جائے، فساد مچ جائے، گھر ٹوٹ جائے، خاندان بکھر جائے، ملک بکھر جائے۔ یہ ہماری چاپلوسی ہے اور ہماری یہ پالیسی ہے، اس نے ہمیں بالکل کھوکھلا کر دیا ہے۔ اس لیے اس بات کو جو قرآن و حدیث کے دائرے میں ہاں بولی جاتی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا اس کو سنا کیجئے، سمجھا کیجئے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات ہے، کوئی کسی شخصیت کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی باتوں کو سنیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے، ہم سے خوش ہوں گے اور اللہ تعالی ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری لائیں گے۔ بہرحال قربانی کا یہ عظیم موقع آج سے نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ شکلیں مختلف تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے دونوں بھائی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں جو حابیل و قابیل میں اختلاف ہوا، پہلے پارے کے اندر میں تفصیل واقعہ موجود ہے کہ کیسے اختلاف ہوا۔ ایک بھائی نے نذرانہ پیش کیا کہ میں اللہ کو نذرانہ پیش کرتا ہوں، اگر اللہ قبول کر لیا تو اچھی بات ہے، نہیں قبول کیا تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بھائی کی وہ جو ہے نذرانہ قبول کیا گیا، ایک کا قبول نہیں ہوا، اس لیے آپس میں ان کا اختلاف ہوا، پھر فساد مچے اور پھر اس کے بعد دنیا میں ہر قوم کے اندر، ہر نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا، قربانی ان کے ذمہ رہی۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس واقعے کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا۔ اگر اللہ نے اس وقت اس کو قبول کر لیا ہوتا تو ہم سب کو اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا بھی واجب ہوتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ ایک میڈے کو بھیج کر اولاد کی قربانی کا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا ہم کو۔ اس لیے اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کریں اور ضرور قربانی کریں جس طرح سے بھی ہو سکے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے پر قربانی واجب ہے باوجود استطاعت کے اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے فلا یقربن مصلانا، تو چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مسئلے لوگ پوچھتے ہیں، ایک فیملی میں 7 آدمی ہے، ایک قربانی کرے گا تو سب کے نام سے نہیں ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، کل قیامت میں
اور جنت میں ایک کے جانے سے سب کا کام نہیں چلے گا، ہر ایک کو انڈیویجول جانا ہے، ہر ایک کو فردن فردن جانا ہے، ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ وہاں تو معاملہ یہ ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہاں تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے، بیٹی ماں سے بھاگے گی، یعنی کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس دنیا میں ایسا اصول کیوں لاتے ہیں کہ فلاں کے کرنے سے ہمارا نہیں ہو جائے گا، فلاں کے کرنے سے ہمارا نہیں ہو جائے گا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس بات کا خیال کیجئے، اللہ رب العزت نے جو ہم پر حقوق عائد کیے ہیں، جو ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھے، ان ذمہ داریوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے جس طرح سے آج ایک صف میں ہم کھڑے ہیں، ایک صف میں بیٹھے ہیں، ملک کے حالات اور دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، انقلاب دور چل رہا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم بار بار چیخ کر بول رہے ہیں کہ انقلاب دور چل رہا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بہتوں کو چھانٹیں گے، بہتوں کو ہٹائیں گے، وہ کون چھٹیں گے، کون باقی رہیں گے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات اس بات کا خیال کریں کہ ہم اس شب میں شامل نہ ہو جائیں کہ ہمیں چھاڑ دیا جائے۔ یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ مہدی رضی اللہ عنہ جب آئیں گے، دجال سے قتال کے لیے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، وہ قتال کے لیے جائیں گے، تو اس وقت میں مہدی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں صرف 12,000 مسلمان ہوں گے۔ آپ سوچئے کہ پوری دنیا میں کیا 12,000 مسلمان ہی رہیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب حالات آئیں گے تو ہم جیسے کمزور ایمان والے ایمان سے پھر جائیں گے، دجال کی پیروی کرنے لگیں گے، ایسے بھیانک حالات ہوں گے۔ اس لیے اس بات کا خیال کریں کہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے جائیں اور اللہ رب العزت ندی ذلیل و خوار ہو جائیں۔ وقت ہو گیا ہے اور سب لوگ گھڑی پہ دیکھ رہے ہیں، تو 2 منٹ 45 سے بیسی ہو گیا۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، سب لوگ آ گئے، سب آ گئے۔ بھائی عید کی نماز، عید کا مطلب ہی خوشی کا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ نہ خوشی ہو جائے۔ کیا ہے، ہم ہی سب ہیں، ہم ہی کو نماز پڑھنا ہے، فرشتے تو آئیں گے نہیں نماز پڑھنا ہم ہی کو انشاءاللہ، پڑھانا ہم ہی لوگ کو ہے۔ بھائی جلدی سے صفحہ سیدھی کریں، اور جو لوگ باہر ہیں ان کو اندر آنے کے لیے صفحہ سیدھی کریں۔ بھائی آگے بڑھے، آگے جگہ خالی ہے، آگے بڑھیں۔ محمد ہے، محمد ہے، عمران محمد ہے وہاں۔ نماز کا طریقہ سن لو، پھر اس کے بعد